أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. گزشتہ درس میں سورہ نساء کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کے اندر نکاح سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کے مال سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان یتیموں اور مسکینوں کے مال کا تمہیں امین بنایا ہے، لہٰذا تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ان کے مال کے اندر
ناحق طور پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا۔ یہ وراثت کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے جو تمہید باندھی، اس تمہید کے اندر 2 مرتبہ تقوی کا لفظ ذکر فرمایا۔ گویا یہ بات ارشاد فرما دی کہ اصل حقیقتاً تقوی یہ ہے کہ تم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہو۔ اگر تم صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہو، حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہو تو بھی تقوی نہیں، اور اگر حقوق العباد بہت اچھے سے ادا کر رہے ہو لیکن حقوق اللہ کے اندر ڈنڈی مار رہے ہو تو یہ بھی تقوی نہیں ہے۔ تقوی اصل یہ ہے کہ تم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہو۔ وراثت کی مسائل کی ابتدا اللہ رب العزت نے اس آیت سے فرمائی جس کے اوپر آخری گزشتہ درس کا اختتام ہوا تھا کہ بے شک مردوں کے لیے اس ترکے میں سے، اس مال میں سے کچھ حصہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے گئے، اور جس طرح مردوں کا کچھ حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی اس مال کے اندر کچھ حصہ ہے۔ یعنی یہ بات بیان فرما دی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، عربوں کے دستور تھا کہ وہ عورت کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ نہیں، جیسے مرد کا حصہ وراثت کے اندر ہے، عورت کا بھی حصہ وراثت کے اندر ہے۔ ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو وہ تفصیل شریعت نے بیان کر دی۔ آج کے اس رکوع میں اسی تفصیل سے متعلق گفتگو ہے۔ وراثت سے متعلق چند غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جی اگر عورت کو جہیز دے دیا، لڑکی کو جہیز دے دیا رخصتی کرتے وقت، تو اب اس کے بعد وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت نے بات کہی کہ باپ اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے جس کو جتنا حصہ دینا چاہے اس کو کلی اختیار ہے، جس کو وہ جتنا مال ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے۔ ہاں جب باپ کا انتقال ہو گیا، والد کا، والدہ کا، جس کسی کا بھی انتقال ہوا، تو جو اس کے بعد اس کے ورثاء ہیں، ان ورثاء کے اندر اس مال کو اسی انداز میں تقسیم کیا جائے گا جو شریعت کا اصول ہے۔ جو شریعت نے حق بیان کر دیا، جو اصول اور حصے بیان کر دیے، انہی حصوں کے مطابق اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس مال کے تقسیم کرنے میں یہ بات ہرگز نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ جس وقت پر زندہ تھے جو وارث ہیں، جو مورث ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو کتنا مال دیا۔ ان کے مال دینے کا کوئی اعتبار نہیں، سارا کا سارا اعتبار اس بات کا ہے کہ شریعت نے کیا حصہ مقرر کیا۔ دوسری بات کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے 3 حق ہیں، 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو ادا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے مال میں سے کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، تجہیز و تکفین کے انتظام سے مراد کفن کے پیسے، اگر کسی کو نہلانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس کی کوئی اجرت ہے تو اس کو وہ اجرت ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد قبر کے کھودنے اور اس کے انتظام کے جو خرچے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ اس سے ہٹ کر کوئی خرچہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ کوتاہی ہماری جانب سے یہ ہوتی ہے کہ جب میت کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اسی کے مال سے ہی کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جتنے افراد گھر کے اندر آ رہے ہیں ان سب کے کھانے پینے کا انتظام اسی مال سے، پھر اسی مال سے 3 دن کے بعد ایک رسم کی جاتی ہے، 40 دن کے بعد ایک رسم کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری رسومات اور ان پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے سارا کا سارا میت کے مال سے خرچ کیا جاتا ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کی، تیجا کی، 40ویں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ تاہم اگر کر بھی دیا جائے تو اول تو بدعت ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کر دیا تو اس کرنے کے اندر اگر میت کا مال استعمال کیا تو کسی شخص کے لیے اس کا کھانا ناجائز ہے، کسی شخص کے لیے بھی کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ اب یہ کسی کی ملکیت نہیں رہی، اب یہ ورثاء کا حق ہے۔ تو لہٰذا میت کے انتقال کے بعد سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے اندر اس کے مال میں سے خرچہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی قرض تھا تو اس قرض کی ادائیگی اس سے کی جائے گی،
پھر قرض کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میت نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے لیے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وصیت کو پورا کرنے کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ وصیت ان افراد کے لیے نہ ہو جن کا وراثت میں حق ہے، ورثاء کے لیے کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نامہ نہیں ہوگا، ان کو جو شریعت نے حق دے دیا وہی حق ہے۔ ہاں ان ورثاء سے ہٹ کر کسی شخص کے لیے کوئی وصیت کی ہو تو وہ وصیت پوری کی جا سکتی ہے، مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس کے کل مال، کل ترکے کا 1/3 حصے کے اوپر کیا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس اس کے انتقال کے بعد 3 لاکھ روپے اگر بچے ہیں تو اس 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے کے اوپر ساری کی ساری وصیت پر عمل کیا جائے گا، اس سے زائد مال کے اوپر وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ تو میت کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کے لیے مال کی کٹوتی ہوگی، اس کو نکالا جائے گا، خرچ کیا جائے گا۔ پھر اگر کسی سے کوئی قرض لیا تھا تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور قرض کی ادائیگی کے بعد پھر تیسری بات کہ اگر میت نے کسی شخص کے لیے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے اس کے مال کا استعمال کرنا درست نہیں۔ اور یاد رکھیے گا اب اس کے بعد جو مال بچ گیا ہے اس مال کو جتنا جلد ہو سکے ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ جو شخص اس وراثت کے مال کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کے اوپر یہ ایک قرض ہے، ایک اس کے ذمے یہ چیز ہے، اگر اس نے نہیں کی تو کل قیامت کے دن اس سے اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ بھی ایک طریقے کا قرضہ ہے جو اس کے اوپر ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جنت اور اس کے درمیان اس کا قرض حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دے، اس کے باوجود اگر اس کے اوپر کوئی قرض موجود ہے تو جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، جنت میں داخلہ اس کا بھی ممنوع ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتنی سختی سے عمل فرماتے تھے، کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام کئی بار ایسا ہوتا کہ جنازہ پیش ہوتا، نبی علیہ السلام حاضر ہوتے اور حاضر ہونے کے بعد پوچھتے کہ کیا اس شخص کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر صحابہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کوئی قرض نہیں، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ جی قرض ہے تو پوچھتے کیا اس نے مال اتنا چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے؟ اگر جواب اس بات میں ہوتا کہ جی مال چھوڑا ہے تو بھی پڑھا دیا کرتے تھے، اور اگر یہ جواب آ جائے کہ نہیں نہ مال اتنا ہے نہ اس نے قرض کی ادائیگی کی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار فرما رہے ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور وصیت کے بعد اس وراثت کے مال کو جتنی جلد ہو سکے انسان تقسیم کرے۔ وراثت کے مسائل کو تقسیم کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کو ذکر فرمایا کہ وراثت کا مال جب تم تقسیم کر رہے ہو تو ایک بات کو پیش نظر رکھنا، اور وہ یہ ہے وراثت کی تقسیم کے مسائل کا ذکر یہاں سے شروع کیا کہ ایک بات ذہن میں رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ وراثت کے مال کے تقسیم کرتے ہوئے چند افراد ہو سکتا ہے کہ تمہارے آس پاس ایسے موجود ہوں، تمہاری محفل میں آ جائیں جو شرعاً تمہارے وارث نہیں ہیں لیکن یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس لیے آ گئے ہوں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، شاید اس وراثت کے تقسیم میں ہمیں بھی کچھ مال مل جائے۔ تو لہٰذا اگر تمہارے پاس ایسے کوئی افراد آ جائیں تو تمہارے لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے مال کو تقسیم کرنے کے بعد جو ورثاء جن کا مال تقسیم ہو گیا، ہر وارث اپنے حصے میں سے، شرط یہ کہ وہ بالغ ہو، نابالغ کے حصے میں سے نہیں دیا جا سکتا، جو بالغ ورثاء ہیں ان میں سے اگر کوئی اپنے مال کے حصے میں سے کچھ حصہ ان وارثوں، ان افراد کو دے دے جو شرعاً وارث نہیں ہیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر ایسے مال میں سے دے دیا جائے ان یتیموں اور مسکینوں کو اور ان اقربا کو، ان رشتہ داروں کو جو شرعاً وارث نہیں ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے
تاہم یہ کوئی نہ حکم فرض ہے نہ واجب ہے، اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں، البتہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تم ان کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہ دے سکو تو ان سے اچھے انداز میں معذرت کر لینا، جھڑکی نہ دینا، ان کو ایسے ہی نہ لوٹا دینا بلکہ ان سے اچھے انداز میں معذرت کر لینا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، جب تقسیم کے وقت پر حاضر ہو جائیں تمہارے رشتہ دار، وَالْيَتَامَى یتیم لوگ، وَالْمَسَاكِينُ اور مسکین لوگ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو انہیں اس مال میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور آگے ایک اور بات ارشاد فرمائے کہ جب تمہارے پاس وہ آ جائیں تو اب تم ذرا اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دو کہ اگر تم اس حال میں مرتے کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ کمزوری کے حالت میں ہوتی، مالی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، تو تم کس طریقے سے پریشان ہوتے اس معاملے میں، کس طریقے سے تمہارا خوف ہوتا کہ میرے بعد میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو جو خوف تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں ہے، آج جو یتیم اور مسکین تمہارے سامنے موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ویسی خوف کھاؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً چاہیے اس شخص کو یہ ڈرے کہ الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ کہ اگر یہ چھوڑ دے اپنے پیچھے اپنی اولاد کو ضعافا جو کہ کمزور ہو، خافوا علیہم تو یہ تو ان کے اوپر ڈرے گا، فلیتقوا اللہ لہٰذا اللہ سے ڈرو، ولیقولوا قولا سدیدا اور ٹھیک ٹھیک بات کرو ان یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ اگر تمہارا ارادہ ہے کچھ مال کی ادائیگی کا تو مال ادا کر دو، اور اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے اس کو ادا کرنے کا تو اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لو، صرف ٹال مٹول کرتے ہوئے ان کو لٹکاؤ نہ، جی دیکھتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، کوئی بات مناسب ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے۔ جب آپ ایسی بات کریں گے تو سامنے والا اس بات کی وجہ سے کسی آس کے اندر رہ جائے گا، لہٰذا اس کو کسی قسم کی آس نہ دلاؤ بلکہ اچھے مناسب انداز میں اس سے معذرت کر لو، اور یاد رکھو کہ یتیم مسکین کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما جو کوئی شخص بھی یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے گا، انما یأکلون فی بطونہم نارا وہ یہ بات نہ سمجھے کہ میں نے مال کھا لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تو اپنے پیٹ میں جہنم کو کھا لیا، اس نے تو جہنم کے انگاروں کو اپنے پیٹ میں ڈال لیا، وسیصلون سعیرا یہ ان قریب اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کس وارث کا کتنا حق ہے ان کی تمام کی تفصیلات اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ یہ تفصیلات حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ کرنے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن جب ان وراثت کو جب تقسیم کیا جائے تو تقسیم کرنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مشکل باب ہے، آسان کام نہیں ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم کر لیں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب کبھی بھی وراثت کے مال کو تقسیم کرنا ہو تو تقسیم کرنے کا شرعی اصول یہ ہے کہ اس کے لیے دارالفتہ سے رجوع کیا جائے، مفتی حضرات کے سامنے اپنے تمام مسائل کو، اپنی تمام تفصیلات کو ذکر کیا جائے، اور وہ اس کے بعد اس کا ایک تحریری فتویٰ دے دیں گے، اس فتوے کے اعتبار سے کہ کس وارث کا کتنا حصہ ہے اسی کے اعتبار سے تقسیم کر لیا جائے۔ یہ بات پکی ہے کہ یہ جتنے وراثت کے حق ہیں جتنے وہ ہیں یہ 2 + 2 4 کی طرح کے اصول ہیں۔ جو بات قرآن کریم نے جس کے لیے جو حصہ جس کنڈیشن میں بتا دیا اس کا وہی حصہ ہے، اس حصے کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بندے کا وہی حصہ ہے، لیکن قرآن کریم نے اس حصے کو چند شرائط کے ساتھ رکھا ہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ صورت ہے، یہ ہو تو یہ صورت ہے، یہ ہو تو یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہے اپنی اولاد، تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ بے شک مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں دگنا حصے ہیں۔ اگر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں ان کے درمیان تمہارا مال تقسیم ہونا ہے تو تقسیم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمہارے مال میں سے 2 حصے مرد کو ملیں گے اور 1 حصہ عورت کو ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور اس کے مال کے اندر کل 3 لاکھ روپے ہیں تو 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے، 1 لاکھ روپے بیٹی کو ملے گا۔ شریعت نے حصہ مقرر کر دیا کہ اولاد میں مرد کے حصے 2 ہیں، عورت کا حصہ 1 ہے، یعنی عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا حصہ ملے گا، یہ پکی بات ہے۔
اب یہ بات تو قرآن کریم نے 2 + 2 جو 4 کی طرح بہت واضح 2 ٹوک انداز میں بیان کر دی، اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد وہ افراد جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ قرآن کریم کے اندر، دین کے اندر اعتراضات کو ڈھونڈیں، انہوں نے ایک نیا اعتراض اٹھا دیا۔ آج دنیا کے اندر ایک فیمنزم کے نام پر ایک بہت بڑا سیلاب ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، اس کے نام سے دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کیسی ناانصافی کرتا ہے کہ مرد کو 2 حصے دے دیے، عورت کو 1 حصہ دے دیا، یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کی کوتاہی ہے، یہ ہماری عقل کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کے اصول انسان کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، دونوں صورتوں میں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اصول ہمارے اور آپ کے جیسے کسی شخص کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسان کے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، انسانوں کے بنانے والے پروردگار کی جانب سے بنائے گئے اصول ہیں، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر عورت کا زیادہ جو ہے وہ لحاظ رکھا گیا ہے بنسبت مرد کے، اس لیے کہ شریعت نے یہ بات کہی کہ دنیا کے اندر کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کے اوپر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ چنانچہ اگر یہ عورت بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری کہ وہ کما کر دے، اگر یہ عورت بیٹی ہے تو اس صورت میں باپ کی ذمہ داری کہ وہ کما کے دے، اگر یہ عورت ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے دے۔ ہر صورت کے اندر اس عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں بلکہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر دے۔ اب اس مرد کو ملے 2 حصے، اور ان 2 حصوں کے ساتھ ساتھ اس کے ذمے ایک عورت بھی ہے، لہٰذا اور عورت کو 1 حصہ ملا اور اس کے ذمے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مرد کو 2 حصے مل گئے تو شریعت نے گویا یہ بات کہہ دی کہ دیکھو 1 حصہ تمہارا ہے اور 1 حصہ وہ ہے جس پر جو تم نے بیوی کے اوپر، بیٹی کے اوپر، ماں کے اوپر خرچ کرنا ہے، لیکن اس خرچ کرنے کے اندر تمہیں اختیار دے دیا، جبکہ 1 حصہ عورت کو دے دیا جس میں اس کو کلی اختیار دے دیا کہ یہ تمہارا ہے، تمہاری مرضی جس اعتبار سے خرچ کرو۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر عورت کا زیادہ لحاظ رکھا گیا بنسبت مرد کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں بیویاں فوق اثنتین 2 سے زائد، اور فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں عورتیں یعنی صرف ایک شخص کی صرف اور صرف بیٹیاں ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر ایک شخص کی صرف اور صرف بیٹیاں ہوں، فوق اثنتین، اور وہ بیٹیاں 2 سے زائد ہوں، بیٹا کوئی نہ ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو ترکہ ہے، جو وراثت کے اندر مال ہے، اس مال کا 2/3 حصہ یعنی 66% حصہ جو ہے وہ ان عورتوں کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر یہ جو بیٹی ہے یہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو پورے کے پورے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور یہ جو میت جس کا انتقال ہوا ہے اس کے جو والدین ہیں، والدین میں سے ہر ایک کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی 6واں حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ترکے کا 6واں حصہ کب ہے؟ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ان کی وراثت کے اندر والدین بھی موجود ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس صورت میں ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، 1/3 ہے، 33% ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس میت کے یہ جو شخص جس کا انتقال ہوا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کا کوئی بھائی بھی موجود ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ آپ دیکھیں ترتیب کیسے بدل رہی ہے، بھائی ہے تو حصہ تبدیل ہو گیا، اولاد ہے تو حصہ تبدیل ہو گیا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس کی وصیت کو مکمل کرنے کے اور دین کی ادائیگی، قرضے کی ادائیگی کے بعد، یعنی قرضہ بھی ادا کر دیں، اس نے جو وصیت کی اس وصیت کو بھی پورا کر دیں، اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس مال کے اندر یہ وراثت تقسیم ہوگی۔
پھر آگے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین، تمہاری بیٹے، تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون تمہیں فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایک شخص، کسی بھی شخص کو اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ فلاں کا حصہ زیادہ کیوں ہے، فلاں کا حصہ کم کیوں ہے، شریعت نے فلاں کا حصہ اتنا کیوں مقرر کر دیا۔ اللہ نے تمام کے تمام اعتراضات کا جواب ایک جملے میں دے دیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ نفع پہنچانے کے لیے کون کس کے مقابلے میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سارے کے ساری بہتری کس کے اندر ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لہذا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے مقررہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ شریعت نے کہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے کوئی بیٹے نہ ہو، تو اس صورت میں تمہارے لیے اس ترکے کا آدھا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس بیوی کی کوئی اولاد موجود ہے، چاہے اسی شوہر سے ہو چاہے کسی اور شوہر سے ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس صورت میں تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرضے کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو تمہارے انتقال کے بعد جو مال تم نے چھوڑا ہے اس مال کے 1/4 حصے کی یہ تمہاری بیوی وارث ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اس صورت میں تمہاری اس بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، جو وصیت تم نے چھوڑی ہے اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرضے کو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر کوئی ایسا شخص ہو، یورث، جس نے وراثت کے اندر چھوڑا ہو، کلالتن، ایسے کسی شخص کو جس کے نہ تو کوئی والدین ہے نہ کوئی اولاد ہے، ایک ایسا شخص ورثے کے اندر ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کا انتقال ہوا، جس کے انتقال کے بعد اس کی جب وصیت کی تقسیم کرنے کی باری آئی تو نہ اس کے کوئی والدین زندہ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، والدین کا بھی انتقال ہو گیا اور اولاد ہی نہیں ہوئی۔ ایک صورت تو یہ کہ شادی نہیں ہوئی، یا شادی ہو گئی لیکن کوئی اولاد ہی نہ ہوئی ہو، تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا مرد ہے کہ جس کے انتقال کے بعد اس کے نہ تو کوئی والدین ہو نہ کوئی اولاد ہو، او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کی بھائی ہوں، او اختن، یا اس کی بہنیں ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بھائی اور بہنوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر یہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو تمام کے تمام شریکوں کے لیے، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہیں تو تمام شریکوں کے لیے فی الثلث 1/3 حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہے اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد، وصیۃ من اللہ، یہ تمام کی تمام اللہ کی جانب سے مقرر کردہ حصے ہیں، اللہ کی جانب سے وصیت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، وہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے اس نے تمہارے لیے جو حصہ مقرر کیا یقیناً اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، 5 اسباب ایسے ہیں، 5 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی وارث وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی وارث وراثت سے محروم ہو سکتا ہے۔ ان 5 باتوں کے علاوہ چھٹی کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ 5 ہی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اختلاف دین کا مختلف ہونا۔ مثال کے طور پہ مسلمان باپ ہے، اس کے انتقال کے بعد اللہ نہ کرے اس کا اگر کوئی بیٹا کافر ہے تو اس کا وصیت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ اختلاف دارین، ایک شخص دارالاسلام کے اندر ہو،
اور دوسرا شخص دارالحرب کے اندر ہو۔ دارالحرب کہتے ہیں ایسے کسی ملک کو جہاں پر مسلمانوں کے لیے اپنی عبادات کا کرنا ممکن نہ ہو۔ ایسا ملک جہاں پر پابندی ہو کہ جی تم کسی بھی صورت کے اندر یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر تم نے داڑھی رکھی، نماز پڑھی تو تمہیں قید کر دیا جائے گا، پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی۔ جو پرانا رشیا ہے جس کو سوویت یونین کہا جاتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ دارالحرب بنا ہوا تھا، آج نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہماری معلومات کے مطابق تو الحمدللہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو دارالحرب کہلائے، لیکن اگر کوئی شخص دارالحرب میں اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے رہتا ہو اور دوسرا آدمی دارالاسلام میں رہتا ہو، تو یہ دارالاسلام میں رہنے والے آدمی کی وصیت کو دارالحرب کے لیے، اس دارالاسلام میں رہنے والے شخص کی وراثت کو دارالحرب میں رہنے والے شخص کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ دارالحرب اس ملک کو کہا جاتا ہے، ہر کافر ملک کو نہیں کہا جائے گا، اس ملک کو کہا جائے گا جہاں پر اسلام کی فرائض کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی اجازت نہ ہو، نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو۔ تیسرا قاتل و مقتول، اگر کسی شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تو بندے کے قتل کرنے کے بعد اس قاتل کو اس وراثت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ آج سینکڑوں بار افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، ہم یہ مسائل دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اس لالچ میں کہ اس کے مرنے کے بعد، یہ مرتا ہی نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میرے حصے میں آئے گی۔ شریعت نے یہ بات کہہ دی کہ اگر تم اس کے مرنے کے اندر اس کے قاتل ثابت ہو گئے تو اس صورت میں تمہارے لیے وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ چوتھی بات غلام ہونا، اگر کوئی غلام ہے تو اس کو بھی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ آج چونکہ غلام موجود نہیں ہے لہٰذا یہ مسئلہ بھی آج نہیں ہے۔ اور پانچویں بات نبی کی اولاد ہونا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی نبی ہو اس نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا، اور سوال یہ تھا کہ جی آپ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ ہم ورثائیں، ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، میں بیٹی ہوں ان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوا کرتا ہے، وہ مال تقسیم نہیں ہوا کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور اس کے اوپر مختلف صحابہ کی گواہی کو پیش کیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو یہ صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے گواہی دی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس کے بعد سوال نہیں کیا، انہوں نے تو ایک بار سوال کیا، ان کو اس مسئلے کا پتہ چل گیا، مسئلہ پتہ چلا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے بعد آج تک ایک طبقہ ہے جس نے خاموشی اختیار کرنے کا نام ہی نہیں لے رکھا، خواہ کے پروپیگنڈے بنا کے رکھیں۔ چنانچہ ایک کتاب ہے کشف الاسرار، اس کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تین کے تین افراد جو ہیں یہ منکرین قرآن ہیں، قرآن کے منکر ہیں، قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کو حصہ دو، بیٹوں کو حصہ دو، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ ہی نہیں دیا۔ بڑے شور کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ ہل ہل کر قصے سنائے جاتے ہیں، جی باغ فدق تھا، آل رسول کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اس طریقے سے غم ہوا، آل رسول کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے وراثت میں حصہ نہیں دیا، منکرین قرآن ہے اگر آپ کے بقول، تو اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو آئے تھے نا، جب وہ آئے تھے تو کیا انہوں نے اس وراثت کو تقسیم کیا؟ اگر انہوں نے تقسیم نہیں کیا تو ان کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگا دیتے بھائی،
ان پہ فتویٰ تو لگایا نہیں آپ نے، 3 صحابہ پہ فتویٰ لگا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اصل میں یہ بغض ان صحابہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا، آپ بتائیے کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں میں نے سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہم نعم، اللہ کی قسم میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ ان سے اقرار کرایا۔ جب ان کا اقرار موجود ہے تو ان کے اقرار کے بعد اب کیسے اس قسم کا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بے تحاشا آیات موجود ہیں، جب تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرو گے تو تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انکار نہیں کر رہے، تم حقیقتاً قرآن کریم کا انکار کر رہے ہو، اور قرآن کریم کا انکار کرنے کے بعد تمہارا ایمان کہاں رہا پھر؟ تو لہٰذا 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے کبھی بھی کسی بھی شخص کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے وصیت ہے جو اللہ رب العزت نے کی ہے، تلک حدود اللہ، یہ یاد رکھو اللہ کی جانب سے مقرر کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی شخص بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس وراثت کے مال کو تقسیم کرے گا، اس کو ہڑپ نہیں کر جائے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ ایسی جنات میں، ایسی باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگتا ہے، یہ اللہ نے حدود بنائی ہیں کہ کس کا وراثت کے اندر کتنا حصہ ہے، اگر تم یہ وراثت کے مال کو تقسیم کرنے میں سستی دکھاتے ہو، اس وراثت کے مال کو تقسیم کرنے کے اندر تم کوتاہی دکھاتے ہو، تم سارا مال خود ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، تو تم نے اللہ کی مقرر کردہ حدود کے پھلانگا ہے۔ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فیہا، اللہ ایسے بندے کو آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرما دیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے شخص کے لیے تو رسوائی والا عذاب کل قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے ایک بالش زمین پر بھی ظلماً جبراً قبضہ کیا، یعنی اس کے وراثت کا حق تھا کسی اور کا، اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا اور ہڑپ کر کے بیٹھ گیا، اس وراثت کے حق کو ادا نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین کی 7 تہیں جو ہیں وہ اس کے گلے میں توق بنا کے کل قیامت کے دن ڈال دی جائیں گی۔ یہ زمین جو ہے یہ پوری کی پوری توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جس کسی شخص نے ناحق کوئی زمین کا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، خسف به یوم القیامت الی 7 ارضین، کل قیامت کے دن 7 زمین کے اندر وہ دھسا دیا جائے گا۔ لہٰذا اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد اس کے مال کو وراثت کے اندر تقسیم کرنا، یہ انتہائی، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل عمل ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے کہ وراثت کا مال کیسے تقسیم ہوگا، اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی گھر کے اندر رہ رہا ہے اور وہ گھر ابھی فی الفور خالی نہیں کر سکتا، اور وہ رسا اور بھی ہے، بہنیں ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہو چکی ہیں، تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ گھر کے اندر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے طریقہ کار ہے، جائیں علماء کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس، ان سے پوچھیں جانے کے بعد کہ جی یہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو ذرا سمجھا دیں کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العزت ان شرعی مسائل کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 نکاح